بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اب وہ شان نزول آپ کے ذہن میں رہے، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے لیے وبال بناتا ہے، اس کو اپنا وبال جان خریدتا ہے، کسب کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو بڑا علم رکھنے والا، بڑی حکمت رکھنے والا، اس سے کوئی نہیں چھپا سکتا، اس کے آگے کوئی نہیں دلیلیں چل سکتی، جھوٹی دلیلیں اور جھوٹے ثبوت اور چرب زبانیاں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جس نے خطا گناہ کیا، کسب کیا، او اثمن، جس نے کوئی خطا یا گناہ کی، خطیئتاً خطا اور اثمن گناہ جس نے کیا۔ اب یہاں پر خطا اور گناہ دو لفظ آئے ہیں، اثم، یہاں فرق کیسے کریں گے؟ خطا سے مراد خطا ہی نہیں، اور گناہ سے مراد جان بوجھ کے کیا ہو۔ جس نے خطا کی یا گناہ کیا، پھر کیا کیا؟ ثم یرم بہ بریئا، اور پھر کسی ایسے پر الزام لگا دیا جو بری تھا اس گناہ سے، دوسرے کو پھنسا دیا، دوسرے پر الزام لگا دیا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، یہ ذرا بندہ سٹرونگ تھا، اس نے گواہ بھی پیدا کر لی، اپنا وکیل بھی ایک بنا لیا جو بڑا تیز بولتا تھا، اور ایک بے گناہ مسلمان پر الزام لگا کے ثابت بھی کر دیا۔ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس نے کوئی خطا کی یا گناہ کیا، پھر ثم یرم بہ بریئا، پھر اس گناہ کا الزام کسی بے گناہ کے سر تھوپ دیا، فقد احتمل بہتانا، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا، اپنی گردن پر لے لیا، اپنے کندھوں پر بہت بڑا بہتان کا بوجھ اٹھا لیا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ کر دیا، اس نے روشن گناہ کر دیا، اگرچہ اپنی چلاکی سے گناہ چھپا لیا اس نے، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ واضح گناہ اس نے کر دیا۔ جب یہ آیات اتری تو سب کو پتہ چل گیا کہ کس نے کیا گیم کھیلی تھی اور کس نے کیا فراڈ کیا تھا، ان کے گناہ کا پتہ چل گیا، خدا نے بتا دیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اے رسول اگر اللہ کا آپ پر فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی۔ آپ توجہ فرمائیں، میں نے ایک بار پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، لیکن چونکہ ضروری ہے بتا دوں تاکہ دماغ میں جو غلط کیڑے ہوتے ہیں نا وہ نکل جائے لوگوں کو، اور جہاں سے یہ کیڑے آئے نا ان کا پکڑا جائے کہ تم نے کیوں بولا یہ۔ میں نے ایک دفعہ یہاں پہ جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کی نماز کے بعد میں نے ایک دعا کا ترجمہ پڑھا، اور وہ دعا بھی اہل بیت اطہار سے نقل شدہ دعا تھی۔ اس میں تھا کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ تو جب میں جمعہ پڑھا چکا اور وہ ہاتھ وغیرہ لوگوں سے ملا لیا، تو ایک صاحب آئے مجھے بڑے غصے سے کہتے ہیں آپ نے کیوں کہا ہے رحمت نازل فرما؟ میں 50 سال میں آج پہلی دفعہ یہ بات سنی۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے اہل بیت، ان کو تو اب دیکھیں کتنا دماغ میں زہر بھر دیا ہے، اور بندہ جو ہے وہ 50 پلس کا ہے، 50 سال سے اوپر کی ایج ہے، اور کہہ رہے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ خیر میں نے ان کا جذبہ دیکھ کر اور ان کا خلوص دیکھ کے بحث کرنے سے میں نے پرہیز کیا، جو ان کا جلال نظر آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں نے تو ترجمہ کیا سمپل دعا، بہرحال وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ آپ آیت دیکھیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے رسول اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، اگر اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ایک جماعت نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا آپ کو گمراہ کریں، آپ سے غلط فیصلہ کرائیں۔
اللہ کی رحمت اور فضل ہے جس کی وجہ سے فیصلہ صحیح ہو. رسول اللہ سمیت اہل بیت اطہار سمیت سب محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے اور اس کی رحمت کے. جو یہ نہ سمجھے وہ مشرک ہے. جو وہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ محتاج نہیں ہے اللہ کی رحمت کے, اہل بیت اطہار کی کوئی شخصیت محتاج نہیں ہے اللہ کی رحمت کے, وہ دین سے خارج ہے. یہ کوئی معمولی جرم بھی نہیں, یہ کوئی معمولی جرم بھی نہیں ہے. لہٰذا اپنی اصلاح کریں. بعض اوقات صرف سنا سنایا دین ائمہ نہیں بتایا. اصول کافی کے مقدمے میں روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کیا کہ جس نے لوگوں سے سن کے دین لیا لوگ اسے دین سے نکال دیں گے. یہ اس کی مثال ہے. جس نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے دین لیا پہاڑ ہٹ جائیں گے, وہ نہیں ہٹے گا اپنی جگہ سے. جس نے لوگوں سے سن کے دین لیا لوگ اسے دین سے خارج کر دیں گے. یہ اس کی زندہ مثال ہے. ایک بندہ بڑا اپنی طرف سے اہل بیت کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, کفر بول. آپ توجہ فرما رہے ہیں. یہ شر مسلط ہوا ہے اس قوم پر کہ جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا, نہیں پڑھنے کی کوشش کرتے. اور اگر اے رسول اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈالنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا. لفظ کے این یضلوا کا دلال وہی گمراہی کو کہتے ہیں, آپ کو غلط طرف لے جانے کا, آپ کو غلطی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا. وما یضلون الا انفسهم, اگرچہ حقیقت کیا ہے وہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے سوائے اپنے آپ. کس کو گمراہ کریں؟ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا, تو وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے. وما یضرونک من شیء, اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم, اور اللہ نے آپ پر اے رسول کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ علم سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. وعلمک, اور آپ کو تعلیم دی ما لم تکن تعلم, اس چیز کی کہ جو آپ کے علم میں نہیں تھی, آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور آپ پر اللہ کا فضل بڑا عظیم, آپ پر اللہ کا فضل بڑا عظیم ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ کا فضل آپ پر بڑا عظیم ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ العلی العظیم.